بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام تذکرہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ہمارے وقفے سے پہلے ہمارے علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی۔ میں ایک مدح امام زمانہ میں پڑھ رہا تھا، تو اسی کے چند اشعار اور پھر واپس علماء کرام کی طرف۔ عیسیٰ ہو، ہم ہوں، کعبہ ہو یا قبلہ ازل، ہر ایک کو ہے جس کی ضرورت تم ہی تو ہو۔ صدیوں سے جس کے جشن ولادت پہ روشنی ہوتی ہے ہر مزار کی، زینت تم ہی تو ہو۔ اور دنیا کو انتظار عدالت کا ہے مگر، پر جس کی منتظر ہے عدالت تم ہی تو ہو۔ تم وارث علم ہو، تم ہی وارث کتاب، تم وارث علم ہو، تم ہی وارث کتاب، غیبت میں جو خدا کی ہے آیت تم ہی تو ہو۔ اے عسکری کے چاند محمد کی آرزو، قائم ہے جس کے دم سے امامت تم ہی تو ہو۔ اور آ جاؤ الاجل کی صداؤں کے شور میں، آ جاؤ الاجل کی صداؤں کے شور میں، تابع ہے جس کے وقت وہ آیت تم ہی تو ہو۔ اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ سکہ چلے گا جس کی مودت کا حشر میں، ریحان اعظمی کی وہ دولت تم ہی تو ہو۔ قائم ہے جس کے دل پہ حکومت تم ہی تو ہو۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ابھی وقفے سے قبل ہمارے بزرگ عالم دین مولانا ظفر عباس ملک صاحب کو سن رہے تھے، اور یقیناً آپ نے ان کو سمجھا بھی ہوگا۔ اور ہمارے پاس ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں محمد علی صاحب لندن سے۔ جی السلام علیکم محمد علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، اور علماء دین کی خدمت میں بھی، میرا سادات کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے۔ ہماری تو حیثیت یہ ہے کہ ابھی میں خود مسجد میں جاتا ہوں تو بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے سیکھتا ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کیجیے گا۔ تو آپ کی گفتگو سنی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں توجہ یہی میری جو خاص جو توجہ یہی ہے کہ امام زمانہ کی ہم ماشاء اللہ الحمدللہ انتظار میں ہیں، لیکن جو ہماری جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ علماء دین میں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مشن تھا امام حسین علیہ السلام کا، جو مقصد تھا شہادت کا، اس کے اوپر ہم نے یہ کہتے وہ کیونکہ انٹرنیشنل تھا، رسول پاک انٹرنیشنل تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء دین کے اندر یہ ہوا ہے کہ اس کو نیشنلسٹ بنا دیا ہے، کہ ہم نے دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ڈور کمپلیٹلی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بند ہے۔ اس کی وجہ آپ علماء دین بہتر جانتے ہیں، وہ تو آن ایئر نہیں بات کر سکتا، لیکن ہم بیٹھ کے آپ تک پیغام پہنچ سکتا ہے کہ کیوں دوسری قومیں جو ہیں، جس میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، حتیٰ کہ جتنی بھی قومیں ہیں، وہ ان کے لیے ڈور ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، وہ ہم کو کھولنے پڑیں گے امام زمانہ کے آنے سے پہلے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی تھی کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری، جس کی بھی تفسیر پڑھ لے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے ذکر ہے کہ کسی نے اتنا مال دیا، اس کا مال اس کی شان کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اس نے اتنا مال دیا، تو یہ آیت مبارکہ اس میں بھی اتری۔ تو میری علماء دین کے پاس سے ایک آیت مبارکہ ہے العادیات، آپ بہتر جانتے ہیں۔ العادیات کی جو ٹرانسلیشن ہے، میں بہت ہی طالب علم میری رہنمائی فرما دیجیے گا، کیونکہ جس کے اوپر ذکر آ رہا ہے گھوڑے اور کیملز کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہمیں اپنے قرآن پاک کے اندر سے نہیں ملتا۔ یہ جتنی جو تحقیق ہے اس کے اوپر یہی ہے کہ جو امریکہ کے اندر ٹرنیڈو ٹریول کرتا ہے، جو اس سپر پاور جو آپ کو آج کل اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، وہ ٹرنیڈو ہے، اس کے اندر چنگاریاں بھی ہیں، وہ پھنکارے بھی مارتا ہے، وہ گرد و غبار بھی اڑاتا ہے، اور دشمن جو ہے اللہ کا جو امریکہ ہے اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو یہ علماء دین اس کے اوپر بھی توجہ فرما دیجیے گا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو امام زمانہ کے لیے ہمیں صرف اور صرف رن وے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رن وے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جہاز بھی لینڈ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر رن وے ہم نے نہ بنایا تو جہاز کا کریش ہونا لازمی ہے۔ بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب لندن سے تھے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں ایڈریس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے وقار بھائی۔ السلام علیکم وقار بھائی۔ جی السلام علیکم وقار بھائی، آپ آن ایئر ہیں۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ہیلو جی وقار بھائی، آپ اپنا سوال یا کوئی تبصرہ؟ جی میرا نام جی سید وقار
جی میرا نام جی سید وقار الحسن ہے, ڈسٹرکٹ جہلم سے بات کروں, پاکستان سے. جی 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 سوال یہ تھا کہ ماشاءاللہ بڑی خیر حاصل گفتگو کی علماء اسلام کی, اور میرا اس میں کوشچن یہ ہے کہ جو اصول کافی لکھی گئی اس میں کسی ایک جگہ موجود ہے کہیں کہ جناب رسول خدا کی فاطمہ الزہرا بی بی سلام اللہ علیہ کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں کوئی, کس جگہ پہ یہ مینشن ہے؟ یہ جسٹ مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی آپ سے. اچھا ضرور انشاءاللہ, اور کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو ناظرین ہماری کالرز کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. میں بڑھتا ہوں اپنے عالم دین علامہ سید عباس کاظمی صاحب کی طرف. اگر ان کی کوئی گفتگو پچھلی باقی رہ گئی ہے تو وہ, اور نہیں تو پھر یہ سوال محمد علی صاحب کا آپ میں سے. جی آقا, میں نے دونوں بھائیوں کے سوالات سنے اور اس کا مختصر جواب وقت کی مناسبت سے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے وہ میں عرض خدمت کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ جو محمد علی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں رن وے بنانا چاہیے, سب سے پہلے تو خود ہم میں صداقت پیدا ہو, چونکہ نبی یا امام کی سب سے بڑی صفت جو ہے کہ نبی اور امام جب اس دنیا میں آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, تو خداوند کریم ان کو دو چیزیں عطا فرماتا ہے, صدق الحدیث و ادا الامانہ. تو سب سے پہلے ہم جو ان کے فالور ہیں, ہماری گفتگو سچی ہو اور ہمارا عمل پاکیزہ ہو. قبلہ آپ کی گفتگو کی قطع کلامی کرتے ہوئے قطر سے کال ہے, تو جی السلام علیکم ملک نوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. جی بسم اللہ. میرا ایک سوال ہے اغاطال سے مولانا ظفر صاحب سے کہ مہدویت جو ہے یہ ایک عقیدہ ہے یا ایک نظام حکومت ہے؟ تو اگر یہ نظام حکومت ہے تو ایک عام انسان جو ہے, ایک عام مومن جو ہے, وہ آج کس طرح اس نظام کا حصہ بن سکتا ہے, کس طرح اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے گزار سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام. جی قبلہ. تو اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رن وے بنانے کے لیے ہماری سیرت ان کی سیرت جیسی ہو, اور جب یہ چیزیں سب سامنے آئیں لوگوں کے تو یقیناً وہ دل سے تسلیم کریں گے کہ یہ کس کے فالور ہیں, یہ سوال پیدا ہوگا. تو یقیناً وہ متاثر ہوں گے ہمیں دیکھ کر, اور پھر حضور جن کو ہم مانتے ہیں یقیناً ان کا ذہن ان کی طرف ملتفت ہوگا, اور اس پر وہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ایسے لوگ فالور ہیں. اصل سکھ ہم میں ہے, کمزوریاں ہم میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پبلک میں ہیں, علماء کرام میں بھی کمزوریاں ہیں اور پبلک میں بھی کمزوریاں ہیں. تو جب تک ہم ان کے سیرت کو نہیں اپنائیں گے, اور جب وہ تشریف لائیں گے, اگر انہوں نے میرا بیان سنا تھا عزیز محمد علی بھائی نے, تو اس میں نے یہی عرض کیا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو وہ کتاب سنت پر عمل کروائیں گے. یہ مختصر جواب تھا. اور دوسرا جواب تھا جو پاکستان سے جہلم سے میرے محترم بھائی وقار الحسن جو فرما رہے تھے, اگر حضرت یعقوب کلینی علی اللہ مقامہ نے اس قسم کی روایت اصول کافی میں لکھی ہے تو اصل میں وہ روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے. تو اس پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ روایت جو ہے وہ ضعیف کون سی ہے اور قوی کون سی ہے. تو آپ کی گفتگو لیتا ہوں. سعودی عرب سے کالر ہیں. جی السلام علیکم شہباز صاحب. وعلیکم السلام. جی یہ کال لائیو کہاں جا رہی ہے؟ جی آپ آن ایئر ہیں. جی یہ ٹیلی ویژن ہے جی. آپ آن ایئر ہیں, اور آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو پھر زیادہ صحیح رہے گا. میں آن ایئر ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں. جی یہ شیعہ کہہ ہے, شیر خبر ہے اور بدترین کا خبر ہے. ٹھیک کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال تو آپ
बहरहाल हमारी आपकी बात की समझ नहीं आई अजीज़, आपने जो कुछ फरमाया जी, चलो आगे शुक्रिया जी। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर किसी मुहद्दिस ने अपनी किताब में ये चीज़ लिखी है तो उस पर हमें देखना पड़ेगा कि अहादीस बाज़ औक़ात इन बुज़ुर्गों ने हदीस को जमा फरमाया है, फ़कत जमा, मतलब आपसे हदीस मिली है, दूसरे से मिली है, तीसरे से। अब रिसर्च करना हमारा काम है, उन्होंने हम तक ये चीज़ें जमा करके बमुश्किल मुहैया की हैं। अब उस पर रिसर्च करना और उनकी तमीज़ करना, ज़ईफ़ कौन सी है, कवि कौन सी है, ये हमारा काम है, उनका काम नहीं है। बहुत शुक्रिया क़िबला अल्लामा सैयद आशिक़ हुसैन नक़वी साहब, आप इन सवालों में या अपने मौजू में कुछ कहना चाहें? इंशाअल्लाह उन सवालों को भी ले लेते हैं और मुख्तसर सी गुफ्तगू इस सिलसिले में कि इमाम ज़माना इस दौर का, ये जैसे नबी साहब कह रहे थे कि एक अक़ीदा है कि जी। क़िबला एक कॉलर हैं अली जान शाह साहब लूटन से, उनकी कॉल ले लेते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम अली जान शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदात इकराम को भी और क़िबला मोहतरम को भी और आपको भी भाई आशिम भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी गुफ्तगू जारी है। तो जब बात चलती है तो इससे ज़हन में सवाल आते हैं कि अभी ईशा साहब फरमा रहे थे कि हमको उनकी सीरत पर चल कर ऐसी सीरत बनानी चाहिए जिससे लोग मुतासर हों। तो मेरा सवाल यह है कि जिनकी सीरत पर हम चलने की बात करते हैं वो खुद भी इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन दुनिया ने उनकी सीरत को पहचान कर भी उनसे दुश्मनी की। उस दुश्मनी की वजह क्या थी? क्यों उनसे दुश्मनी की? उनकी सीरत लोगों के सामने थी, उनका तहारत उनके सामने थी, हर चीज। जब अल्लाह और खुदा और रसूल जो है उनकी वजह से वो उसी तरीके से पैगाम खुदा दुनिया को पहुंचा रहे थे, लेकिन उनकी सीरत जब सामने थी, सब कुछ लोगों के सच्ची बात, इमानत भी सामने थी, सदाकत भी सामने थी, तो लोगों ने दुश्मनी क्यों की उनसे? जी बहुत शुक्रिया जान अली जान शाह साहब लूटन से थे। हमारे साथ हैं जमाल साहब लंदन से। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऑन ईयर हैं, आइए सवाल कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम उलमा साहिबान को। मैं ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं एक नया मुसलमान हूँ। मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ वो लोगों में से आया हूँ जो मानते हैं कि भी इमाम उनका उन्होंने इमाम महदी बनाए हुए हैं, वो उनमें वो महदी भी है, पता नहीं वो क्या कुछ है, उनमें से मैं आया हूँ। तो मैं ये प्रोग्राम आपके बड़े शौक से देखता हूँ, अच्छी तरह। दूसरी तरफ के प्रोग्राम भी मैं गौर से सुनता हूँ, ताकि जो अपने ये कोने पे हमारे उलामा बैठे हैं, इन्होंने एक बात बड़ी जो लुत्फ की कही है, वो बिल्कुल सही भी है कि जब इमाम ज़माना उनका ज़हूर होगा तो वो सिर्फ शरीयत इस्लामिया पर ही, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत पेश की थी आज से 1400 साल पहले, उस पे ही अमल करना होगा। असल में मेरी जबान में यही बात आ रही है कि मैं अब आपसे भी सीखता हूँ और दूसरी तरफ से बुखारी में से भी लेता हूँ। आज जो आपने बातें की है ये इमाम कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह की, कि भाई उन्होंने भी लिखी, और अभी आपने एक उनकी कोई हदीस की किताबों में मैंने अभी मेरे पास वो किताबें नहीं है, क्योंकि मैं वो उर्दू में पता नहीं तर्जमा है या नहीं, लेकिन मैं जरूर उनको पढ़ना भी चाहता हूँ माशाल्लाह। लेकिन एक बात जो कही कि भाई अब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके अंदर कोई ज़ईफ चीज है, अब हमारा काम है कि हम उसको ठीक करें। लेकिन आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं जबकि वो जो लोग थे वो हमसे बेहतर हैं, हम तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं, और अगर हमने उनसे सीखा तो हम उनको कैसे ठीक करें? जो हमारे राह पर है, हम अपने राह पर को तो नहीं ठीक कर सकते। ठीक, आपकी बात हम समझ गए जमाल साहब। आप हमारे साथ पाकिस्तान से शब्बीर साहब, उनकी कॉल ले लेते हैं और ये हमारी आखिरी कॉल होगी इस प्रोग्राम के लिए। जी शब्बीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शब्बीर साहब आप ऑन ईयर है। शब्बीर साहब आप सवाल कर लें। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैं एक आपसे मौजू से आज हटकर बात करना चाहूँगा। थोड़ा आपके पास अल्लामा साहिबान बैठे हुए हैं।
جی جی بولیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ زوجین کے حقوق کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، جو بھی یعنی کہ کپڑے وغیرہ دھوتی ہے اور کھانا وغیرہ پکاتی ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور گھر کی نگرانی کرتی ہے اور گھر کے یہ تمام کام کاج کرتی ہے، کیا یہ اس کے شوہر پر احسان ہوتا ہے یا کیا اس کا فرض بنتا ہے اس کا؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ناظرین اس سے زیادہ ہم کال اپنے اس پروگرام میں نہیں لے سکتے. آئیے بڑھتے ہیں جناب قبلہ علامہ عاشق حسین نقوی صاحب کی طرف. بس صرف چند منٹ رہ گئے ہیں، جتنا مختصر کر سکیں. کم وقت رہ گئے. میں گزارش یہ کرنا میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کامل و اکمل دین اسلام پتہ نہیں مسلمانوں کے نزدیک عقیدہ ہے یا نظام حیات ہے. جس طرح دین اسلام نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے بھی وہ نظام حیات دیا ہے. اور یہ امام زمانہ کا عقیدہ بھی یہ ایک نظام کا نام بھی ہے. وہی نظام جس کی ابتدا محمد رسول اللہ نے من کنت مولا و فاز علی مولا غدیر کے مقام پر اعلان کیا تھا، اور اس کے آخر میں آ کر حضرت عیسیٰ ابن مریم اسی طریق پر اسی نظام کی گواہی دے گا آ کر کے منا اہل البیت کہ مہدی منا اہل البیت کے مہدی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. بس میں اتنی اس پر گزارش کر سکتا ہوں کہ وقت یقیناً اور آپ سے گفتگو کرنی تھی. جی قبلہ آپ اس پوری چیز کو کنکلوڈ بھی کر لیں اور دعا بھی فرمائیے گا انشاءاللہ. یہ تو ایک تو کسی کالر کا یہ تھا کہ ہم نے نیشنلسٹ بنا دیا ہے. ہم نے نیشنلسٹ نہیں بنایا اور مقصد اس کا یہ نہیں ہے کبھی. اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین جو ہے وہ سارے کائنات کے لیے ہے. اور یقیناً یہ چیز جو ہے میں بعد میں اس کو ایڈریس کروں گا. صرف اس وقت جو ایک کالر نے قطر سے یہ کہا کہ نظام حکومت ہے یا عقیدہ ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ عقیدے کے ساتھ ہی نظام حکومت ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ حکومت کا جو ہے وہ نہیں، جیسا کہ مسائل ہوتے ہیں کہ حکومت ہے جو اس نے کہا وہ کر دیا. نہیں، ہم پہلے عقیدہ رکھتے ہیں اور عقیدے کے اوپر جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلتا ہے. البتہ نظام حکومت یا نظام جو ہے وہ نظام زندگی ہے. نظام زندگی اس طرح ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر اس نظام کو نافذ کرنا ہے. ہر شخص دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ امام زمانہ کو مانتا ہے تو امام زمانہ کا ایک نظام حکومت ہے اور ہر شخص پر ان کی حکومت ہے. وہ اپنے جہاں بھی بیٹھا ہے اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے اوپر جو ہے وہ ان پر نافذ کرے تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے نفاذ کے ساتھ یہ نظام حکومت بن جاتا ہے. اسی لیے میں عرض کروں گا کہ دشمنی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے سامنے جو مفادات تھے وہ حاصل نہیں ہو رہے تھے. اور یہی بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے دشمنی شروع ہو گئی، جیسا کہ جان علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ دشمنی شروع ہو گئی، اور وہ دشمنی صرف مفادات کی وجہ سے تھی. دنیا کے جس وجہ سے جس کے مفادات ٹکرا رہے تھے اسلام کے حقائق سے، وہ سارے کے سارے ان کے دشمن ہو گئے کہ جو اسلام کے حقائق کے صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بھی تھے اور نافذ کرنے والے بھی تھے. اور آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ چیز کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے اوپر یقین اور ان کی حکومت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے گھروں کے اوپر نافذ کرنا، جہاں جہاں ہمارے اثر و رسوخ ہے ان کے اوپر نافذ کرنا، اور اس کو ایک گروہی شکل نہ بنانا. یہی چیز جو میں آخر میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ کاش کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نہ کسی علاقے کے گروہ کو جو ہے وہ مانتے ہیں، ہم نہ کسی یعنی خاص قسم کے نام کے گروہ کو مانتے ہیں، نہ کسی فقیہ کے گروہ کو مانتے ہیں. ہم صرف اور صرف اگر مانتے ہیں تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کا گروہ کو مانتے ہیں. اور جو شخص بھی اس سائے کے اندر آ جائے گا
وہ کسی دوسرے گروہ کے اندر نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے کہ آج ہمیں بھی متحد کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے کہ ہم کسی گروہ کے اندر شامل نہ ہوں، بلکہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے گروہ کے اندر رہیں۔ تو ہم متحد ہوں گے، اور جب ہم آپس میں متحد ہوں گے امام زمانہ کے سائے تلے، تو پھر ہمیں اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اپنے اوپر نظام حکومت الہیہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کو نافذ کریں، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم آپس میں متحد ہوں۔ کسی خاص شخص کے ساتھ نہ فقہی طور پر گروہ بنائیں، کسی خاص شخص کے ساتھ نہ قومی طور پر گروہ بنائیں، کسی خاص گروہ کے ساتھ کوئی اپنا نظام منسلک نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو صرف اور صرف اگر منسلک کریں تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے ساتھ، کیونکہ انہی کے ساتھ ہمیں محشور ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ محشور ہوتے وقت ہمیں سرخرو فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست یہی ہے، بلکہ آپ یقیناً کرتے ہوں گے، ہمارے علماء کرام کی درازی عمر اور صحت کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جس سے آپ دین حقہ کی علمی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ ہم یا آپ یا کوئی بھی کیا امام زمانہ کے لیے وہ رن وے بنائے گا؟ اللہ خود اگر ایک دن بھی رہ جائے گا، تو جیسا کہ ابتداءً کہا تھا، اللہ خود اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو اس کو اتنا طویل کر دے گا، اور امام زمانہ کو بھیج کے یہاں پہ اپنا دین نافذ کرے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں اپنے کو ٹھیک کرنا ہے، جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا، جب ہم اپنے کو ٹھیک کر لیں گے تو نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کر سکیں گے، اور پوری دنیا میں ہمارا پیغام پہنچے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔